عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کی نئی درسی کتاب 2025 جس کا سبق ہم اولڈ ایج ہوم پڑھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم مشکل الفاظ کے معنی جانیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس سبق کا خلاصہ جانیں گے تاکہ سبق جب ہم شروع کریں تو ہمیں تمام الفاظ کے معنی بھی یاد ہوں، اور جیسے جیسے ہم سبق کو پڑھتے جائیں گے تو اس کی ایک سمری یا خلاصہ ہمارے پاس موجود ہو جس سے سبق کو اچھی طرح سمجھنے میں مدد ملے گی۔ تو مشکل الفاظ کے معنی: حائل کہتے ہیں رکاوٹ، آزمائش، امتحان، اطمینان، تسلی، محفوظ، بچا ہوا، آلودہ، گندا، کرب انگیز، دکھ بھرا، بے اختیار، خود بخود، غارت گری، تباہی ماری، نقصان پہنچایا، بن بنا رہی تھی، مکھیاں اڑ رہی تھیں، ریزے، چھوٹے ٹکڑے، دعوت عام، سب کو بلانا، منتشر، بکھرا ہوا، عالمی بے چارگی، بے بسی کی حالت، چلم، حقے کا پیندا، ادھر ادھر، اس طرف اس طرف، دادا جان بنتے یعنی دادا کی نکالی کرنا، بدتمیز، بد اخلاق، کسے سے، زور سے، بد دعائیں، برا چاہنا، کچومر، نکال دینا یعنی بہت زیادہ مارنا، رد عمل کا مطلب ہے جواب، غیر مناسب کہتے ہیں نامناسب کو، شکن آلود، جھریوں بھرا چہرہ، ویسے شکن آلود جو ہے جیسے سلوٹ ہوتی ہے نا کپڑوں پہ، اس کو بھی کہتے ہیں، شدید غصہ یعنی بہت زیادہ ناراض ہونا، شہ دینا کسی بات پر اکسانا، بے دھیانی یعنی دھیان نہ دینا، کم بخت، بد نصیب، جلتی پر تیل، یہ محاورہ ہے یعنی مزید بگاڑنا، کسی کام کو مزید ہوا دینا، کسی کام کو مزید خراب کرنا، ترکی بترکی یعنی فوراً جواب دینا، سرزنش کہتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کو، ذمہ داریاں یعنی ذمہ دارانہ کام، وابستگی تعلق کو کہتے ہیں، قطع ملازمت، قطع کرنا کہتے ہیں چھوڑ دینے کو، تو قطع ملازمت یعنی نوکری کا چھوڑ دینا، آرزومند چاہنے والا، فراغت فرصت، کیریئر پیشہ ورانہ زندگی، اندیشہ ہے دور دراز یعنی دور کی فکریں، بہت زیادہ سوچنا، نفسیات ذہنی حالت، قائلوں ماننے والے، بربر تنگ، کوفت تکلیف، بے ترتیب بے ہنگم، ذہنی کوفت دماغی تکلیف، قابل برداشت برداشت کے قابل، ورق گردانی صفات پلٹنا، اعصاب نروس نظام یا نروس سسٹم، مس کرنا چھونا، مسکراہٹ ہنسی، معصومانہ بے گناہ انداز، صفائی پاکیزگی، بدستور جیسا تھا ویسا، جاہل ان پڑھ، خشمگین ناراض، نظریں جھکانا آنکھیں نیچے کرنا، اشتہار اعلان، نمایاں واضح، اولڈ ایج ہوم بوڑھوں کا گھر۔ اب ہم بڑھتے ہیں خلاصے کی جانب۔ کہانی ایک بوڑھے شخص کے گرد گھومتی ہے جو اپنی زندگی کے آخری ایام گزارنے کے لیے اولڈ ایج ہوم آتا ہے۔ ابتدا میں وہ یہاں کے سکون اور خاموشی سے خوش ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ دنیاوی جھمیلوں سے دور اپنی زندگی کو آرام سے گزارے گا۔ اس کے خیال میں سکون صرف تنہائی میں ہے، جہاں کوئی شور نہ ہو اور نہ ہی کسی کی روک ٹوک ہو۔ وہ اپنے خاندان سے دوری کو اپنا مرضی کا فیصلہ سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اس فیصلے میں مطمئن ظاہر کرتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، ایک دن اس کے بیٹے، بہو اور پوتے پوتیاں اسے ملنے آتے ہیں۔ بچے خوشی خوشی دادا سے ملنے کے لیے آگے آتے ہیں، لیکن بوڑھا شخص اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے ان سے بے رخی اختیار کرتا ہے اور وہ اس کے رویے سے اس کے خاندان والے دکھی ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔
یہاں پر پھر کچھ دن گزرتے ہیں تو کچھ دن کے بعد بوڑھے کو ایک پرانا خط ملتا ہے جو شاید اولڈ ایج ہوم میں پہلے رہنے والے کسی بزرگ کا تھا۔ وہ خط پڑھ کر اسے شدید احساس ہوتا ہے کہ بڑھاپے کی سب سے بڑی تکلیف اپنوں سے دوری ہے۔ خط میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کے نام جذباتی الفاظ میں اپنی تنہائی کا تذکرہ کیا ہوتا ہے اور اپنوں سے دوری کے کرب کو بیان کیا ہوتا ہے۔ یہ خط بوڑھے کے دل پر گہرا اثر ڈالتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے فیصلے پر غور کرنے لگتا ہے۔ ایک دن جب وہ اپنے پوتے پوتیوں کو اسکول سے آتے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں اور ماضی کے خوبصورت لمحات کو وہ یاد کرنے لگتا ہے جب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارا کرتا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اصل خوشی اور سکون خاندانی رشتوں میں ہے اور انسان جتنا بھی دنیاوی سکون ڈھونڈے وہ اپنوں کے بغیر ادھورا ہے۔ اگر ہم اس کہانی کو دیکھیں تو کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بڑھاپے میں سب سے بڑی دولت اپنوں کی سنگت یا اپنوں کے ساتھ رہنا اور ساتھ ہی ان کا ہوتا ہے۔ تنہائی میں سکون نہیں ہوتا بلکہ خاندانی رشتے ہی انسان کی حقیقی خوشی کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں پر مصنف نے بظاہر ایک بوڑھے کی کہانی کو بیان کر کے رشتوں کی ڈور کو بتایا ہے کہ انسان جو ایک معاشرتی حیوان ہے وہ اکیلے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے تنہا رہ کر سکون حاصل ہوتا ہے تو تنہائی جو ہوتی ہے اور بڑھاپے میں تنہائی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ ایک اور بوڑھے کا خط جو تھا وہ اس نے پڑھا۔ تو یہاں پر آج کا ہمارا جو ہے یہ خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔